جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کی میں یہاں ایک شیئر کرنا چاہوں گی جو میری آخری ملاقات ان سے ہوئی جب یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کو ملنے گئی بنی گالہ میں، پرائم منسٹر تھے وہ اس وقت۔ میں یہ بات باہر میڈیا کے سامنے بھی کر سکتی تھی، میں اپنی ویڈیو بیان بھی جاری کر سکتی تھی، یہاں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ میں یہاں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کے اس معزز ایوان میں جھوٹ بولوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، عامر ڈوگر صاحب، آسمہ قدیر صاحبہ موجود تھے، یہ جو ہمیں آج الزام لگا رہے اور کہہ رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا میں آپ کو بالکل منن وہ بات بتا رہی ہوں جو میری ان سے وہ آخری میٹنگ ہوئی۔ میں اس وقت ترکی کے دورے سے واپس آئی تھی۔ انہوں نے کہا آپ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں؟ میں نے کہا جی ہوں۔ مجھے کہتے ہیں آپ کس کس سے ملی ہیں؟ ہم نے سنا ہے فلاں فلاں نے آپ کو اپروچ کیا۔ میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس شاید کم بندوں کے نام ہیں، مجھے فلاں نے بھی اپروچ کیا ہے۔ میں نے ان کو جھوٹ نہیں بولا، میں نے ان کو سچ بتایا۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، عامر ڈوگر اس بات کا گواہ ہے، وہ کر جائیں تو اور بات ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا مجھے آپ سے بہت شکایات ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو ذاتی شکایت ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، ذاتی نہیں ہے، ذاتی ہوتی تو ذاتی تو کیا ہے، کس لیے بیٹھی ہوں؟ مجھے جب 4 سال گزر گئے ہیں، مجھے اپنے حلقے اور بہت سے، لیکن اس ٹائم میں آپ کو منوان اسپیکر صاحب وہ بات بتا رہی ہوں جو میرا ان کے درمیان بات ہوئی۔ میں نے کہا میں اس ٹائم آپ خان صاحب اس ٹائم نہیں ہے، آپ مشکل میں ہیں کہ میں آپ کو شکایتیں سناؤں بیٹھ کے۔ ہاں لیکن میں اپوزیشن کی ہم خیال بھی ہوں، میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتی ہوں اور کوئی جرم بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ کرتے ہیں، تو میرا کوئی جرم نہیں ہے۔ ووٹ کی بات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتایا سچ۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو پورا سچ بتا دیتی ہوں، شاید کسی آدمی میں بھی اتنی ہمت نہ ہو، میں آپ کو بتاتی ہوں اور شاید میں آگے بھی ملوں، میں آپ سے نہیں کرتی۔ ہاں میں ایک بات آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں، کیونکہ میں آپ کو والد صاحب کی طرح ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، ابھی بھی کرتی ہوں، کہ میں ووٹ آپ کے خلاف کاسٹ نہیں کروں گی۔ بے شک یہ میرا آئینی حق ہے، میں کر بھی سکتی ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرم سے، میری ماں باپ کی دعاؤں سے آپ وسیلہ بنے ہیں اور یہ سیٹ مجھے آپ نے دی۔ آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تمہاری محنت کے نتیجے میں تمہیں یہ ہم نے نوازا ہے، جو بعد میں ہمیں تحفے سنا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا یہ وعدہ ضرور ہے کہ میں آپ کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کروں گی۔ یہ میری ان سے بات ہوئی اور میں اٹھ کے وہاں سے واپس آ گئی۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کون سی خلاف ورزی کی کہ مجھے آئین بھی اس کا حق دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا میں نااہل ہو جاتی، تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں آکے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں کا الزام لگا رہے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں وہ تو 4 سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے، جن کو وہ کہتے ہیں شہزاد بکر اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں، اب یہ ہو رہے ہیں، اب یہ ایسٹ ریکوری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں، اب فلانے کی ٹیٹیاں آ رہی ہیں، اب فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ مجھے یہ تو بتائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کرپشن، خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے، ہاشم جمعہ بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے، سبطین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا، علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے ادھر علیم خان صاحب۔ ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زدہ ان کی آدھی زیادہ کیبنٹ تھی، کتنوں کے نام لوں جو امپورٹڈ کیبنٹ بنائی انہوں نے، تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں آکے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں کا الزام لگا رہے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں وہ تو 4 سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے، جن کو وہ کہتے ہیں شہزاد بکر اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں، اب یہ ہو رہے ہیں، اب یہ ایسٹ ریکوری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں، اب فلانے کی ٹیٹیاں آ رہی ہیں، اب فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا۔ مجھے یہ تو بتائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کرپشن، خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے، ہاشم جمعہ بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے، سبطین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا، علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے ادھر علیم خان صاحب۔ ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زدہ ان کی آدھی زیادہ کیبنٹ تھی، کتنوں کے نام لوں جو امپورٹڈ کیبنٹ بنائی انہوں نے۔